سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، سلام شہدائے کربلا پروگرام میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ مبشر۔ خدا کی رحمت مدام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، بطول کا نور تام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ملوکیت جیسے غم کا دا تھی، یزیدیت جیسے زلزلہ زدہ تھی، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ذکر ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ جن کے طواف میں ہر دم کہکشائیں انوار رہتی ہے، اور آپ کے فضیلت و کمال کا تو کیا کہنا کہ عارفہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں اور امینہ بھی ہیں، اور اگر اوصاف کا عروج و کمال دیکھیں تو نائبۃ الزہرا ہیں، اور اگر منتہائے کمال دیکھیں تو نائبۃ الحسین ہیں، شریکۃ الحسین ہیں، اور تمام قریش میں وہ کون دختر ہے جو آپ کی ہمسر ہو۔ ناظرین کرام، والد بزرگوار کو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے کردار کی اسدیت و قراریت آپ کے کردار میں بھی ہے، آپ کے عمل میں بھی ہے، آپ کے گفتار میں بھی ہے۔ والدہ ماجدہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھیں تو آپ کا زہد و تقوی، علم و فراست، ہر چیز کا پرتو آپ کی شخصیت میں جھلک رہا ہے۔ آپ وہ خاتون، وہ نور کہ جس نور نے حق کو باطل کو ممیز کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دور میں جس دور میں نہ چینلز تھے، نہ سیٹلائٹ تھا، نہ کیبل نیٹ ورک تھا، نہ سائبر سپیس تھی، جب ایک خبر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مہینوں کے بعد پہنچتی تھی تو وہاں پہ یہ آپ کی حقانیت کا نور تھا۔ علم حسین کو بلند کر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے واپس کربلا، کربلا سے مدینہ، ہر جگہ پہ یزید کو باطل کیا، اور پیغام حسین کو نعرہ حق بنا کے بلند کرنے والی یہی عظیم ہستی تھی کہ جن کے ذکر کے لیے آج ہم یہ نشست سجا کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، محترمہ پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ اور اسکالر محترمہ رافعہ عروج ملک۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور پروگرام کے آخر میں نذرانہ عقیدت سیدہ زینب کے حضور پیش کریں گی محترمہ نورینہ۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس ہستی کے ذکر کا نورید ہمیں آج موقع ملا ہے کہ جو کہ محسنہ ہیں تمام عورتوں کی، اور بالخصوص امت مسلمہ کی تمام عورتوں کی محسنہ ہیں، کہ جنہوں نے دین کو جس وقت یزید اپنے ارادے کے مطابق ختم کر چکا تھا، اس کی اصل قدروں کو انہوں نے وہاں سے دین کو زندہ کیا اور اٹھایا، اور آج اگر ہماری نسلیں محفوظ ہیں، ہمارا ایمان محفوظ ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ یہ گوہر آبدار، یہ گوہر نایاب جب اس دنیا میں آیا تو جن کی گود میں آیا، آپ کا حسب، آپ کا نصب کیا عالی مرتبت تھا۔ اسی ذکر خیر سے آج کی محفل کو سجایا جائے نوری۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جیسے آپ نے نسب کا اپنے انٹرو میں تذکرہ کر دیا، کائنات کا افضل ترین نسب، کائنات کا اعلیٰ ترین نسب، جس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نسب کے علاوہ دیگر تمام انساب منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ نسب ہے جو باقی ہے، جس کو اللہ دوام عطا کرے گا۔ آپ کے نانا جان
آپ وجہ وجود کائنات جن کے سینہ یا تھر پر وقت وصال جن 3 بچوں نے 4 بچوں نے سر رکھا ہوا ہے اور جو فیض کشید کر رہے ہیں اس امت کو بچانے کے لیے اور بنائے دین رکھنے کے لیے، ان میں ایک بچی جس کا نام زینب سلام اللہ علیہا ہے، جو باپ کی زینت ہے، جن کا نام ہی اپنے باپ کی زینت کہلایا، یہ وہ بچی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف 5 یا 6 سال کی عمر ہے کہ جب انہوں نے اپنی والدہ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پایا، مگر جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے کر گئے ہوئے، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت کلی کی ولادت کی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی گٹی کیا اپنا لعاب دہن گٹی کے اندر جو ہے وہ ودیعت فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا نسب کیا ہے، نانی جان جیسے تذکرہ ہوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نانا جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ ددیال کی طرف بھی آئیے، آپ دیکھیے کہ آپ کے والد گرامی کون ہیں، مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور والدہ جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی، اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی، اور بالکل میری ہی نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، اس کی رضا میں خدا کی رضا، یہ ان ہستیوں کی اولاد ہیں۔ اور پھر جب آپ آگے آ کے دیکھیے کہ جب ان کو زوجیت کا مقام ملا تو پھر زوجیت بھی کس کی ملی؟ جعفر طیار، جو جنت کے مالکان کے اندر شمار کیے گئے، ان کے صاحبزادے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی اولاد ہیں، حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں، شجاعت، بہادری، جرت، استقامت، سخاوت، ہر چیز آپ کو گٹی کے اندر مل گئی۔ بے شک رافعہ، آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی سے پروفیسر صاحبہ نے ذکر کیا آپ کے عالی نسب کا، اور ایک ایک جو ہستی شامل ہے وہ کیا عالی مرتبت ہستی ہے۔ تو سوچئے کہ جب اتنی عظیم ہستیوں کی آغوش میں آئیں گی تو پھر تربیت کے کیا پہلو تھے، تربیت کے کیا نقطے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شان میں اور آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد بس اسی لائن سے اپنی بات کا آغاز کروں گی کہ جب سیدنا امام حسین علی مقام اور باقی خانوادہ رسول کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ایک جملہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہمیشہ عرض بھی کرتی ہوں، اور جو ہمیشہ آپ کا کردار ہمارے سامنے جو چیز ابھارتی ہے کہ امتحان حسین ختم شد، امتحان زینب شروع است، کہ جہاں سیدنا امام حسین علی مقام اور باقی سب کا امتحان گو کے ساتھ چلا ہی آ رہا تھا، پر جہاں آپ کی شہادتیں ہو گئیں وہ سب کچھ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، جو بالکل بھی آسان نہ تھا۔ وہاں جہاں سب کی شہادتیں ہو جاتی ہیں اور سیدنا امام حسین علی مقام اور باقی خانوادہ رسول اور اہل بیت اطہار اور باقی سب کا امتحان جہاں وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں ابھی زینب کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اس کے پس منظر میں، اور اس کے پس منظر میں تربیت، اب تربیت کی طرف آ جاتے ہیں، جو ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں جو آ رہی ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ہاں جب یہ خوشخبری آئی اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ اس کا نام رکھیں، ان کا نام رکھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مدینہ سے باہر تشریف فرما تھے، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو جب آپ کی جھولی مبارک میں ڈالا گیا اور فرمایا گیا کہ ان کا نام رکھیے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے پہلے اس نومولود کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے ان کا نام زینب لکھ دیا ہے، رکھ دیا ہے۔ پھر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹی فرمائی۔ اب تربیت کی جو بات فرما رہے ہیں آپ دیکھیں، نام کا شخصیت پہ امین نے جب نام بتایا تو پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ کس مصائب سے یہ گزرے، اور جب آپ نام کا بہت اثر ہوتا ہے شخصیت پہ، جب نام رکھا گیا، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب نے آپ دیدہ دیکھا، پوچھا گیا تو فرمایا کہ جو
ظلم و ستم اور جو آزمائشیں اس بیٹی پر آئیں گی اور اس کے صبر پر رونا اور اس کی مشکلات پر رونا اتنا ہی ثواب دہ عمل ہے اور اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے بھائی کی شہادت پہ رونے والوں کو ملے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور میں اپنی امت کے، آپ الفاظ دیکھیں نا، یہ شخصیت ہے، یہ کردار ہے، یہ شخصیت سازی ہو رہی ہے، اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ بتا رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ہر غائب اور حاضر کو وصیت کرتا ہوں، اپنی امت کے ہر غائب اور حاضر کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری اس بچی کی حرمت کا پاس رکھے۔ آپ دیکھیں وہ شخصیت تھی، وہ تربیت تھی جو آقا کریم پیدائش کے ساتھ ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو امت میں آپ نے نمایاں کردار ادا کرنا ہے اور جو آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا نے رہتی دنیا تک، اور پھر آپ کی والدہ خود سیدہ کائنات ہیں جی پروفیسر نورید، والدہ کی تربیت، اور پھر اس کے بعد جب مرحلہ آیا آپ کے نکاح کا اور پھر بھائی جو ساتھ تھے ان کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق جو تھا وہ ایک خاص نوعیت کا تھا، اس میں خاص شدت تھی۔ تو والدہ کی آغوش سے تسلیم و رضا، صبر، حیا، وہ سب، اور اس کے بعد بھائی کی محبت اور پھر نکاح کا مرحلہ، یہ ایک پورا پروسیجر ہے۔ تو ذرا اس کے اوپر آپ ہمیں کچھ دیکھیے عائشہ، جیسے بات ہو رہی تھی پہلے کہ اگر ہم اس مختصر سی نشست کے اندر ان کی صفات اور ان کے جو کمالات ہیں ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو شاید زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ نشست تو اس کے اشیر بھی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے اور ان کی زندگی سے جو چیزیں عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ کہ جیسے نسب کی بات ہو رہی تھی، وہ ایک وہبی نسبت ان کو مل گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر تکیہ نہیں کیا۔ سیدہ کائنات وہ ہستی ہیں جن کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نشست و برخاست کے اندر، گفتگو کے انداز کے اندر، معاملات کے اندر، لین دین میں فاطمہ سے زیادہ مماثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پایا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اس آئینے کو جس ماں نے دیکھ کر خود کو سنوارا، آپ اس کی پروردہ ہیں، آپ ان کی گود کے اندر جائے کے 6-7 سال آپ نے صرف پرورش پائی، مگر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک عورت 5 سال کے بچے کو لائی اور کہنے لگی کہ مولا پاک اس کی تربیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اس کی تربیت ہو چکی۔ ہم بات کرتے ہیں اس گراؤنڈ کی کہ آفٹر 5-6 ایئرز بچہ اسکول میں جائے گا، نہیں ابھی چھوٹا ہے، نہیں، وہ تو عمر تربیت مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ پیدائش سے لے کر پہلے 5 سال، آج کی سائنس جہاں پہنچی ہے جو کہتی ہے absorbing mind 3 to 6 ایئرز کے اندر ہوتا ہے، یہ ہمیں اس خانوادے نے سکھایا کہ تربیت کا وہ دور تھا جب 3 سال کی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہوگی نا، وہ چنی ہوگی نا سر کے اوپر، وہ سرکتی ہے تو سیدہ کائنات فرماتی ہے بیٹی سر کو ڈھانپ لو، سر کو ڈھانپ لو۔ اور یہی وہ چادر تھی جو کربلا کے میدان میں آپ نے جس دن خیمے جل گئے آپ نے اپنی سر کی چادر کو بچایا، آپ نے مخدرات عصمت کی چادر کو بچایا، شام دمشق کے بازاروں میں یزید ابن زیاد کے دربار کے اندر اس چادر کو بچایا۔ یہ عقیلہ بنی ہاشم، یہ فقیہ اسلام، یہ محدثہ، یہ مفسرہ، یہ عالمہ غیر معلمہ، یہ صابرہ، یہ زاہدہ، جیسے میری بہن بات کر رہی تھی کہ شام عاشور جس دن مردوں کا پتا پانی ہو سکتا تھا اس وقت میں کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر سوار دیکھنا، اس دن اس جو روندی ہوئی لاشوں کو دیکھنا، اس دن جلے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکالنا، یہ وہ خاتون ہیں جن کو ام المصائب کا ٹائٹل سجتا ہے، جن کو خاتون کربلا کہا جا سکتا ہے، جن کے کاندھوں کے اوپر وہ دوش کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ بات اکثر نہیں بیان کی جاتی
کہ جب امام حسن و حسین علیہ السلام دوش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوا کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی اپنے نانا جان کے دوش انور پر سوار ہوتی تھیں. تو آج کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے اپنے کردار، جرت، استقامت، صبر اور حوصلے سے ثابت کر دیا کہ نانا جان وہ جو آپ کے کاندھوں پر سواری کی تھی آج زینب اس کا حق ادا کر رہی ہے. بے شک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس تخصیص کو کہ یہ فرائض مردوں کے ہیں، یہ فرائض عورتوں کے ہیں، اس کو جو ہے بالکل مٹا دیا اور اسی عزم سے، اسی ہمت سے جو ہے اپنے خیموں کو سنبھالا، مقصد کو سنبھالا. بے شک یہ ایک ہمارے لیے قابل تقلید ایک ان کا اسوہ ہے. اور ہم یہاں پہ اسی خوبصورت گفتگو کے درمیان میں ایک وقفہ لیں گے اور آپ کو دوبارہ یہیں پہ ملیں گے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، خوش آمدید. سلام شہدائے کربلا کی اس خوبصورت نشست میں کہ جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا. رافعہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ کس درجے کی تھی کہ جو آپ کو آپ کی شادی سے قبل بھی، دوران نکاح بھی، اور اس کے بعد کربلا تک کا سفر، اور اس کے بعد کربلا سے کوفے تک کا سفر، اس محبت کا کچھ ذکر اگر آپ فرما دیں. جب کسی شخصیت سے محبت ہوتی ہے نا، جب کسی کی ذات سے محبت ہوتی ہے تو یہ جان لیں پھر اس کے مقصد سے اس سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور یہی محبت تکمیل ہی یہی ہے. اور اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا گھر بار چھوڑا. حالانکہ آپ کے شوہر بہت مال و ثروت رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ دنیاوی عیش و آرام ترک کر کے آپ نے اپنے بھائی کے مقصد کو فوقیت دیتے ہوئے سفر کربلا اختیار کیا. اور محبت کا تذکرہ اگر کریں تو تاجدار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے محبت اگر دیکھی جائے تو روایات میں آتا ہے آقا کریم سیدہ کائنات کو جب تشریف لاتا دیکھتے تھے تو حضور کھڑے ہو جاتے اور آپ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے. یہی عمل عین ہمیں سیدنا امام حسنین کریمین کا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ نظر آتا ہے. سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جب کبھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو تشریف لاتا دیکھتے آپ اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے، آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور آپ نے دوران نکاح کی بات کی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نکاح کی جو شرط رکھی گئی تھی وہ رکھی یہ گئی تھی کہ بھائی سے ملنے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، بھائی سے دوری کسی قدر برداشت نہیں ہو سکتی. اور پھر یہاں تک عالم ہے محبت کا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک روز تلاوت قرآن فرما رہے تھے، سامنے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو تشریف لاتا دیکھا. آپ کے چہرے مبارک پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کو، قرآن کریم کو بند فرما دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا استقبال کرتے ہیں. یہی محبت تھی جو سیدہ زینب کو کربلا کے میدان تک لے گئی، اور یہی محبت تھی جو انہوں نے بھائی کی شہادت کے بعد اور بھانجوں اور بھتیجوں اور بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی اور اہل بیت اطہار کے کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پر دیکھنے کے بعد بھی آپ نے جس صبر کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ دین اسلام کا علم سر بلند رکھا، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نہ کر سکتا تھا. اسی لیے آپ کو ام المصائب کہا گیا، آپ کو شریکت الحسین کہا گیا، آپ کو ثانی زہرا کہا گیا. اب آپ دیکھیں یہ القابات اسی محبت کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پروفیسر نورید میں آپ کی طرف آؤں گی کہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا، رافعہ نے بھی فرمایا کہ شانوں پہ سواری کی، اور یہ محبت کے عہد و پیما اگر ہم دیکھیں باطنی نگاہ سے
تو یہ صرف اس عالم ظاہر کے نہیں ہیں بلکہ یہ عالم ارواح کے وہ عہد و پیما ہیں جو کہ وعدہ الست کے سنگ سنگ چلے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار تو کربلا میں ہمیں بعد میں نظر آتا ہے اور کوفہ میں اور دربار یزید میں بعد میں نظر آتا ہے۔ بطور خاتون، بطور ماں، بطور زوجہ، ان کا جو کردار تھا، ایک طرف تو ان کی پاک بازی، شب زندہ داری، ان کی حیا، تقدس، اخلاق، اور جو اپنی والدہ سے ان کو ایک فیض ملا تھا، جو ایک سوشل، ایک ان کا سٹیٹس، سوشل ورک کا جو ایک سٹیٹس تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو سنبھالنا اور پھر اپنے مقصد کو سنبھالنا، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے مدینہ منورہ کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ہمسایہ کہتا ہے یحییٰ معینی کہ مختلف روایات میں مختلف سال کہ 12 سال میں ان کا ہمسایہ رہا، لیکن آج تک کبھی زینب کی آواز سننا تو دور کی بات، برقعے میں ملبوس زینب کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن پھر کائنات کی آنکھوں نے، آسمان کی آنکھوں نے وہ دن بھی دیکھا کہ زینب نے وہی مدینہ چھوڑا جو جائے ولادت تھا، وہی مدینہ چھوڑا جہاں دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سواری تھی، وہی مدینہ چھوڑا جہاں جنت البقیع تھی، جہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، پھر اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کو بھی چھوڑا، اور وہ بھی پھر اپنے محمد کو بھی چھوڑا، وہ بعد میں آ کے ملے ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وہ اپنے وقت نکاح کی شرط یاد تھی اس لیے روکا نہیں، جانے دیا، مگر اپنے دونوں بیٹوں کو بعد میں عریضہ دے کر اور امان نامہ دے کر مکہ کے گورنر کی طرف سے بھجوایا پیچھے کہ بیٹو یہ لے جاؤ، اگر امام علی مقام علیہ السلام واپس پلٹ جائیں تو اچھی بات، اور اگر وہ ارادہ واپسی کا نہ ہو تو دیکھو تب تک اب واپس نہ آنا جب تک اپنے ماموں پر قربان نہ ہو جانا۔ یہ محبت جہاں گھر سے مل رہی ہو گھٹی میں، وہاں پھر سیدہ زینب کا کردار کیا ہوگا؟ یہ وہ بہن ہے جس نے مدینہ سے نکلنے سے لے کر اب تک 3 شعبان کو یہ قافلہ چلا، اور آپ جانتی ہیں کہ کم و بیش 4.25 مہینے یہ لوگ مکہ کے اندر رہے، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام کھولا، اور یہ لوگ مختلف مقامات پر منازل کے اوپر جو ہے سفر کرتے ہوئے جو ہے کربلا کے میدان میں 2 محرم الحرام کو پہنچے، اور 2 محرم سے لے کے اب تک قربانیوں کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بیٹے، بھتیجے، بھانجے سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ علی اصغر، علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ کربلا کی رات، شب عاشور، اس رات بھی جس خاتون کی تہجد اور سجدہ شکر قضا نہیں ہوتا، وہ اپنے بھائی کے مشن کو لے کر اگلے ہی دن کس طرح نکلتی ہے، اور ان کے کنبے کو بھی لے کے کس طرح نکلتی ہیں۔ یہ سفر جو شروع ہوا اس سے قبل دیکھیے ایک ماں کا جگر ہوتا ہے، اور اپنی اولاد جس میں بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں، اون و محمد کا نام ہمارے سامنے ہے، اور بیٹے بھی وہ کوئی نہیں کہ جوان سال طاقتور نوجوان نہیں، کم عمر بیٹے ہیں، اون و محمد ہیں۔ اب ان کو جب اپنے بھائی سے پہلے قربان کیا اور کربلا کے میدان میں بھیجا، اس کے بارے میں رافعہ آپ ہمیں؟ ہر ستم اور ہر مشکل کو آپ نے جس طرح صبر سے برداشت کیا وہ آپ کا ہی خاصہ ہے، اور اس میں اون و محمد کی شہادت سے پیچھے جو ڈائلاگ ہے نا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اپنے بھائی سے، جن پر آپ جان دیتی تھیں اور جن کی خاطر وہاں موجود تھیں، وہ بہت خوبصورت ایک چیز ہے کہ سیدنا امام حسین علی مقام تشریف لاتے ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ، اب آپ دیکھیں مشاورت کا عمل بھی جو میدان کارزار میں جاتا ہے وہ سیدنا امام حسین علی مقام کی اجازت سے تو جاتا ہی جاتا ہے، ساتھ سیدہ زینب بھی موجود ہوتی ہیں، اور سیدہ زینب بھی ساتھ ساتھ ہر معاملے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو سیدنا امام حسین علی مقام تشریف لاتے ہیں اور لا کر فرماتے ہیں، چونکہ اب شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو فرمایا کہ بھائی کا امامہ اور والد کی تلوار عطا کیجئے، میں میدان کارزار میں جاتا ہوں، خود اپنے لیے مانگی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، کیونکہ سب قربانیاں اور شہادتیں دیکھ رہے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ وہ شہادتیں ہیں اور یہ وہ منظر ہے جو آقا کریم اپنی حیات طیبہ میں بھی بتا کر گئے تھے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں 9 اور 10 محرم الحرام کو کتنے بے چین ہو جایا کرتے تھے، یہ دیگر احادیث میں ہمیں بہت بار یہ واقعہ ملتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کیا جواب دیتی ہیں، اور فرماتی ہیں
کہ بھائی جب کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو اس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ اس مصیبت کو جو ہے وہ ٹال دیا جائے، چونکہ شہادتیں اٹل ہیں۔ سیدنا امام حسین فرماتے ہیں کہ پیاس ہے، بھوک ہے، تکالیف ہے، ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں کہ ہم اسے صدقہ کر دیں، ہم صدقہ کیا دیں گے؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا صبر دیکھیے، اور آپ کی اپنے بھائی سے اور بھائی کی شکل میں نانا کے دین سے کمٹمنٹ دیکھیے۔ آپ فرماتی ہیں اس صدقے کے لیے، آپ کے صدقے کے لیے میرے کم سن اون اور محمد موجود، اللہ اکبر، آپ کی اجازت کے منتظر ہیں، میدان کارزار میں جا کے جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ کی اجازت چاہیے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کیسے تمہاری گود اجڑتی ہوئی دیکھوں، جو علی اکبر کو جاتے دیکھ چکے ہیں، جو قاسم کو جاتے دیکھ چکے ہیں، ٹکڑے دیکھ چکی ہیں، جو اکبر کا جوان لاشا دیکھ چکی ہیں، وہ کیسے میں تمہاری گود اجڑتی دیکھوں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے بچوں کو، میرے اون اور محمد کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں۔ کیوں؟ نواس رسول آپ ہیں تو ان کا نانا بھی جو ہے واقع کریم شیر خدا ہیں، ان کے خون میں بھی وہی طاقت ہے، ان کے خون میں بھی وہی معرفت ہے اپنے مقصد سے، انہیں میدان کارزار میں جانے سے نہ روکیں۔ جب اون و محمد چونکہ نواسے ہیں علی المرتضیٰ کے، چونکہ نواسے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، وہ میدان کارزار میں جا کے دشمن کو للکار کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کس کے نواسے ہیں، کہ سب اہل بیت نبوت کے جو فرزند تھے اور جو حضور کی نشانیاں تھیں، کہیں شبیہ رسول، کہیں بھائی، کہیں اون و محمد کے لاشیں، اور یہ 14 سر جو نیزوں پہ تھے، ان 14 سروں کو نیزوں پہ دیکھنا اور پھر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھنا، عزیز از جان بھی تھے، اور پھر آپ دیکھیں امام سجاد کی، سیدنا امام زین العابدین کو بیڑیوں میں دیکھنا، ٹھیک ہے، اور ان بیماریوں اور تکالیف کے ساتھ پھر سکینہ کے چہروں پہ تماچوں کے نشان بھی دیکھنا، اور پھر سب کو اکٹھا کر کے، اور جب قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت تو آسمان بھی رویا ہوگا، اس وقت تو ساری مخلوقات نے اس سب ظلم و ستم پہ ماتم کیا ہوگا جو اس وقت کے حالات تھے۔ اس وقت میں ایک جو جریح کردار نظر آتا ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے کوفہ کی طرف، قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے شہزادیوں کو، حضور کی آل کی شہزادیوں کو جب قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے، اور سفر کے درمیان قافلہ ایک جگہ رکتا ہے اور جب دوبارہ چلنا شروع ہوتا ہے تو کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جس نیزے پہ سیدنا امام حسین علی مقام کا سر ہے وہ زمین میں گڑ جاتا ہے، بہت کوشش کی جاتی ہے کہ اسے اکھاڑا جائے، پر وہ اس کو اکھیڑ کوئی نہیں سکتا تھا۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو سمجھ آتی ہے، آپ نے بھاگ کر کجاووں کی طرف جاتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں تو کہیں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا موجود نہیں ہوتی، اور پھر دوڑ کے جاتی ہیں تھوڑا پیچھے کی طرف تو کیا دیکھتی ہیں، جہاں قافلہ رکا تھا وہاں کچھ گز کے فاصلے پہ ایک جھاڑی تھی جس کی سائے میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آرام فرماتی ہیں۔ آپ بھاگ کر جاتی ہیں اور کیا منظر دیکھتی ہیں کہ ان جھاڑیوں کے سائے میں ایک نقاب پوش خاتون جو سیدہ سکینہ کا سر انور اپنے جھولی مبارک میں رکھ کے لیٹی ہوئی ہیں، اور سیدہ سکینہ انہیں اسی حالات سے آگاہ فرما رہی ہیں۔ سیدہ زینب، اب یہاں جو کردار آپ نے سوال کیا تھا کیا کردار تھا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھ کر سیدہ سکینہ کو گلے لگاتی ہیں، کیوں؟ بھائی کی نشانی ہے، بھائی نے نشانی بھی چھوڑی تھی، اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امین تھی نا، وہ اتنی عظیم امانتوں کی، پھر عظیم امانت تھی، انہیں اپنے سینے اقدس سے لگایا، اور پھر فرماتی ہیں کہ اے نقاب پوش خاتون آپ کا بھلا ہو، دعا دی کہ آپ نے میری اس نشانی، میری زندگی کے قیمتی سرمائے کو سنبھال کے رکھا، اور آپ ہیں کون، اپنا تعارف کروا دیجئے۔ اس وقت روایات میں آتا ہے کہ سیدہ زینب، سیدہ وہ جو حجاب والی خاتون تھیں، وہ جو نقاب پوش خاتون تھیں، وہ تڑپ کر فرمانے لگی زینب مجھے نہیں پہچانا، میں تمہاری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اکیلے اس سب بچے ہوئے خانوادے کو، ان نشانیوں کو اکٹھا کرتی ہوں گی،
تو سیدہ زینب سے سیدہ فاطمہ تو زہرا کس طرح تڑپ کر میدان کربلا میں اور پھر سفر کوفہ تک ان کے ساتھ ساتھ تھیں. اور پھر آپ دیکھیں سیدنا امام زین العابدین کی بیماری ہمارے سامنے ہے، راستے میں بھائی کو سنبھالنا اور انہیں پھر دشمنوں سے محفوظ، کیونکہ ایک واحد مرد بچ گئے تھے، ایک واحد حضور کے آل کے مرد تھے، پھر انہیں بیمار کربلا، پھر انہیں سنبھال کے رکھنا، انہیں بچا کر چلنا. اور اس کے ساتھ میں ایک جو بات کہنا چاہوں گی، اس کے باوجود جب قافلے رکا کرتے تھے اور آپ خطاب فرمایا کرتی تھیں تو آپ کے لہجے سے کہیں بھی انتقام، آپ کے لہجے سے کہیں بھی بیچارگی کا احساس نہ ہو. اہم نقطہ ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک سفر کا آغاز ہوا. ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، ناظرین، دوبارہ اس حسین نشست میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. میں جاؤں گی پروفیسر نورید کی طرف. آپ سے اب گزارش ہے کہ یہ جو عظیم سفر اب جس کا آغاز ہوا ہے کہ دیکھیں خیمے لٹے پھٹے ہیں، نیزوں پہ سرے محبوب، جو محبوب ترین ہستیاں ہیں ان کے سر سامنے نیزوں پہ ہیں، چاروں طرف گھیرا ہے ظالم فوجیوں کا، یزید کی ظالم افواج کا، اور اس کے باوجود ہمت و استقلال کا استعارہ ہے. اور آپ کے خطبات جو کہ اسلام کو اثر نو نافذ کرنے کا باعث بنے، کہ اسلام تو زندہ ہے مگر اس کو نافذ کرنے کا باعث بنے، وہ بہت اہم ہے. اگر آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ پروفیسر نورید ہمیں بتائیں. بالکل عائشہ، آپ نے درست فرمایا کہ جو خطبات ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے، وہ اسلام کی اثر نو جو بنا رکھی جا رہی تھی وہ ان کا سنگ میل ہے. سنگ میل. اور یہ وہ خطبات ہیں جنہوں نے ٹوٹل پولیٹیکل سینیریو کو ہی چینج کر دیا. ورنہ یزید تو اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے کوفیو، اے ظالموں، اے مگرمچھ کی طرح آنسو بہانے والو، تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے خط لکھ کر میرے بھائی کو بلایا، جنہوں نے اپنی وفاداریوں کے وعدے کیے، جنہوں نے وفود بھیجے، جنہوں نے ہمیں بلا کر مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو شہید کیا، ہم سے دھوکہ کیا. آج لومڑی کی طرح آنسو مت بہاؤ. تم وہ لوگ ہو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سارا دن سود کاٹتی ہے، شام کو اپنے ہی ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے، اور تم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. اور یزید کے دربار میں جب وہ بدبخت لعین امام علی مقام علیہ السلام کے ہونٹوں کو چھڑی لگا رہا تھا، وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے چند اقتباسات میں آپ کی نظر کروں گی. آپ نے اللہ کے نام سے اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نانا جان پر درود بھیجتے ہوئے اس وقت میں خطبے کا آغاز کیا. یہاں میں عائشہ ایک بات کہتی ہوں، خطیبہ عالمین ہے آپ پوری اسلامک ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی خاتون ہمیں اس لیول کی خطیبہ نظر نہیں آتی کہ جہاں صبر مردوں کا ٹوٹ گیا، وہاں پہ لہجے کی جمع کرنے مردوں کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کیا کہتی ہیں. جب بے ساختہ ہونٹوں کے ساتھ چھڑی لگتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا حسینہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بنت المصطفیٰ، یہ فاطمہ کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، اے حسین تیری بہن تیرے سامنے کھڑی. اور یزید کو پکار کر کہتی ہیں کہ اے بدبخت، اللہ کا تو ارشاد بھول گیا کہ ان لوگوں کا انجام برا ہوا جو برابر برے کام کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے. اے یزید، تیرے کہنے پر تیرے کارندوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو مجرموں کی طرح اسیر کر کے پابا جولا کر کے تیرے سامنے لایا. اور کیا تماشا ہے کہ تیرے حرم کی عورتیں اندر بیٹھی ہیں اور نبی کی مخدرات عصمت، وہ پاک باز بیویاں اور بیٹیاں آج بابا رسن ہیں اور تیرے سامنے لائی جا رہی ہیں. پھر فرماتی ہیں، شومیے قسمت کہ آج مجھ جیسی خاتون
تجھ جیسے سے مخاطب ہے. یہ جو تجھ جیسا کہنا ہے اور یہ کردار واضح کر دیا اس یزید کا. اور پھر فرماتی شان واضح کر دیتا. اور پھر فرماتی ہے یزید تو کہتا ہے کہ کاش میرے بدر والے مقتول بزرگ آج موجود ہوتے تو دیکھتے کہ تو فرزند رسول کے ہونٹوں کو چھڑی لگاتا ہے. فرماتی ہے اللہ کی قسم تو آپے سے باہر ہو گیا ہے اور تو آل رسول کے خون اور ان کی توہین کا بوجھ اٹھا کر عنقریب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور تو گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. مگر آخری بات فرماتی ہیں جان لے تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. اس سفیرہ حق نے یزیدیت اور حسینیت کو دو مختلف گروپس میں واضح طور پہ ہمارے سامنے رکھ دیا. آج مصلحتوں کے تمام دائروں کو توڑ کے، آج معاشرتی سمجھوتوں کے تمام حدود و قیود کو توڑ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے اس عظیم اسوہ کو اپنا لینے کی اس امت کی، اس وطن عزیز کی ہر ماں کو ضرورت ہے. یقین جانیے کہ یہ صرف مسلمانوں کی میراث نہیں ہے، یہ وہ اسوہ کامل ہے جو اس دنیا کی ہر عورت کے لیے اگر وہ چاہے تو راہ عمل ہے، اس کے لیے منارہ نور ہے. آج کے اس پروگرام میں اس حسین نشست کو ختم کرنے کو تو دل نہیں چاہتا، مگر وقت کی قید کہ ہم سب قیدی ہیں. میں اپنے محترم مہمانان گرامی کی، پروفیسر نورید فاطمہ کی اور اسکالر ہماری محترمہ رافعہ عروج ملک کی بے حد شکر گزار ہوں. اور اس خوبصورت نشست کا اختتام ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک انتہائی خوبصورت منقبت کے ساتھ کریں گے. میں درخواست کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں ہماری انتہائی عزیز نعت خواں نورینہ امتیاز سے کہ وہ سیدہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں. سلام یا حسین، سلام یا حسین،